أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللاتی اور وہ عورتیں جو یاتین آئیں الفاحشۃ بے حیائی کو من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا تو گواہ مانگو علیہن ان پر اربعۃ چار منکم تم میں سے فَإِن پھر اگر شاہدو وہ گواہی دے دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو انہیں فی البیوتی گھروں میں حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن فوت کر دے انہیں الموت موت او یا یجعل بنا دے اللہ اللہ تعالی لہن ان کے لیے سبیلاً کوئی راستہ واللذانی اور وہ دو مرد جو یاتیانیہا آئیں اس برائی کو منکم تم میں سے فآذوہما تو اذیت دو ان دونوں کو فإن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں وَأَصْلَحَا اور اصلاح کر لیں فَأَعْرِضُوا تو اعراض کرو عنہما ان دونوں سے ان بے شک اللہ اللہ تعالی کان ہے تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو دو افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ بدکار عورتوں کی بدکاری کی یہ وہ سزا ہے جو ابتدائی اسلام میں جبکہ زنا کی سزا ابھی متعین نہیں ہوئی تھی تو عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی۔ ہاں یہ بھی اس میں عربی زبان میں ایک اور بات ہم انشاءاللہ آج سیکھیں گے کہ 1 سے 10 تک جب گنتی
کا یہ اصول ہے عربی میں کہ اگر عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث یعنی جس کے بارے میں گنتی کی جا رہی ہے، اور اگر عدد مؤنث ہوگا تو معدود مذکر ہوگا. جیسے یہاں پر یہ کہا گیا کہ علیہن اربعۃ، یہاں گولتا مؤنث کی بات ہو رہی ہے. گولتا یعنی 4 مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مذکر کے بارے میں ہو رہی ہے. تو یہاں اربعہ مؤنث ہے، یعنی 4 کا عدد ہے مؤنث کے لیے، اس لیے اس کا معدود جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا یہ انڈرسٹوڈ ہے، یقیناً یہاں پر مذکر آئے گا اور وہ ہے رجال، یعنی اربعہ رجال، جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ زنا کے لیے 4 مرد گواہ ہونا بہت ضروری ہے. گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے، اسی طرح اس کے اثبات کے لیے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ، اس کے بغیر شرعی سزا کا اثبات ممکن نہیں ہوگا. اس راستے سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی، یعنی شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کے لیے رجم، اور غیر شادی شدہ بدکار عورت اور مرد کے لیے 100 کوڑے کی سزا. انشاءاللہ ہم سورۃ نور میں اس کی تفصیل مزید بہت اچھے سے جانیں گے. تب بھی اور اب بھی ہم عمل کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ ہی رکھیں گے. یہاں پر بعض نے مراد عمل لواطت بھی لی ہے، یعنی 2 مردوں کا ہی آپس میں بدفعلی کرنا، اور بعض نے اس سے مراد کنوارے مرد اور عورت لیے ہیں، اور اس سے قبل کی آیت کو انہوں نے محصنات یعنی شادی شدہ کے ساتھ خاص کیا ہے، اور بعض نے اس تثنیہ کے صیغے سے مراد مرد اور عورت لیے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ باکرہ ہوں یا شادی شدہ، یعنی کنوارے ہوں یا شادی شدہ ہوں. ابن جریر طبری نے دوسرے مفہوم یعنی باکرہ مرد اور عورت کو ہی ترجیح دی ہے، اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی سزائے رجم سے، اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سورہ نور میں بیان کردہ 100 کوڑے کی سزا سے منسوخ کر دیا. اور جہاں تک یہ قوم لوط والا عمل کر رہے ہیں یا انہیں بتایا جا رہا ہے آیت کے مطابق اس آیت میں کہ ملامت کی جائے، لان تان کی جائے، ڈانٹ ٹپٹ کی جائے، یا ہاتھ سے تھوڑا بہت مار پیٹ کی جائے، بہرحال یہ آیات اب منسوخ ہو چکی ہیں، ان کا حکم سورۃ نور کی آیات کے آنے کے بعد. اب یہاں بدکاری، بدچلنی، فحش کام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسا کریں عورتیں تو ان کو گھروں میں بند رکھ لو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو کوئی اس فعل کا ارتکاب کرے، یعنی مردوں میں سے آپس میں، تو کیا سزا بتلائی جا رہی ہے، اور تم جو کوئی اس فعل کا ارتکاب کرو ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. پھر لعن طعن نہ کرو اور ان کی پرانی غلطی انہیں یاد نہ دلاؤ. اب یہ ہمیں یہاں سزا بتائی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے بہت ہرڈلز ہیں، نصیحتیں ہیں، تراغیب ہیں کہ یہاں تک ہم پہنچے ہی نہیں. یہاں تک یہ تو آخری سٹیج ہے نا، اور جب حدیں کراس ہو جاتی ہیں تو پھر مجرم بن جاتے ہیں، پھر تو سزا کے حقدار بن جاتے ہیں نا. لیکن وہ راستہ جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، آغاز سے ہی اس راستے کو چھوڑ دینا چاہیے. چیٹ کرنا یا آئی کانٹیکٹ کرنا غیر محرموں سے، یا بات کرنا یا باتیں کرنا، جابز، اور یہ مخلوط جو اختلاط ہو رہا ہے، مکس گیدرنگ ہے اور کو ایجوکیشن ہے، یہ سب ان سے ہمیں اعراض ہی برتنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے پردے کی چیز کو نہیں دیکھے، سطر کو یعنی، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کے سطر کو، اور نہ ہی کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جسم کے ساتھ جسم ملا کر لیٹے، اور نہ ہی کوئی عورت
کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جسم کے ساتھ جسم ملا کر لیٹے۔ اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی دو عورتیں ایک کپڑے میں نہیں لیٹ سکتی، اور خصوصاً درمیان میں اور کپڑا بھی نہ ہو، کیونکہ اس سے انسان غلط راستوں کی طرف جاتا ہے، اور مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی اصل گناہ تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں رکاوٹیں ڈال دی گئیں کہ اس راستے پر نہ جایا جائے، جس کے نتیجے میں تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اور جو توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر ماضی میں کچھ ایسے گناہ ہو چکے، خدا نخواستہ، اس پر توبہ کر لیں تاکہ آخرت کی مصیبت سے ہم بچ جائیں۔ توبہ کا طریقہ یہی ہے، صرف سوری کرنا مقصود نہیں، صرف توبہ توبہ یا استغفار کا لاکھ نکالنا نہیں، بلکہ سچے دل سے اپنے گناہ پہ شرمسار ہونا، نادم ہونا، پریشان ہونا، شرمندہ ہونا، رونا، اور دوبارہ وہ گناہ کبھی نہ کرنے کا پکا وعدہ کر لینا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے حفاظت میں رکھے۔ بے حیائی اور بدکاری سے، بدفعلی سے اللہ تعالی ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔